میرے ساتھ یہاں پر جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان میں سے ایک مہمان شخصیت ایسی ہیں جو جن کا تعلق بھی ہے ہزارہ سے، اور وہاں پہ یہ جو ساری تحریک ہے اس کا جو ہے حصہ بھی رہے ہیں، جو ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ لاٹھی چارج ہو گیا، لاٹھیاں بھی کھا کر آئے ہیں وہاں سے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ بات بھی ٹھیک سے نہیں کرے، کیونکہ میرا خیال ہے جو وہاں پہ نعرے بازی ہوتی رہی ہے اس کا حصہ بھی رہے. ان سے تھوڑی سی وہاں کی سچویشن بھی جانتے ہیں اور ان کے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں ان سے بھی تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں بینگ دا یوتھ آف پاکستان کہ ان کو کیا لگتا ہے اس طرح کے مسائل کا حل جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے. تعارف آپ کے ساتھ کرواتے چلوں. یہاں پہ میرے ساتھ جو مہمان شخصیت یہاں پہ موجود ہیں، ینگ آتھر ہیں، زمینی ستارے کے نام سے ان کی کتاب جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس تحریک کا جو ہے وہ حصہ بھی ہیں اور یوتھ منسٹر فار انفارمیشن ہے حنان علی عباسی صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ تشریف لانے کا وقت دینے کا. ان کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں، ان کا تعلق بھی یوتھ پارلیمنٹ سے، اسکالر ایمبیسڈر فار کنگسٹن یونیورسٹی ان پاکستان ہے اور یوتھ منسٹر فار فارن افیئرز اینڈ ڈیفینس ہے، محمد وقاص ٹیوانہ صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی بہت شکریہ وقاص تشریف لانے کا اور وقت دینے کا. حنان، جو میں نے ابھی بات کہی کہ ایک چھوٹا سا احتجاج جو تحریک ہزارہ اب تحریک ہزارہ کے نام سے جو ہے اس کو پکارا جا رہا ہے، آپ خود وہاں سے ہو کر آئیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیے وہاں پہ سچویشن اس وقت کیا ہے؟ یاسمین صاحبہ، قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ جو تحریک ہزارہ ہے وہ ایک روایتی طور پہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ صاحبان اقتدار تک پہنچائے گی اور وہ ان کو بتائے گی کہ ہمارے جو ہے تحفظات ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے. چونکہ ہمارے اسلاف نے علاقے پاکستان کا جب وقت آیا تو انہوں نے پاکستان کو جوائن کیا اور پاکستان کے جو ریفرینڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا اور بھرپور کمپین سٹارٹ کی. اور جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے، بدقسمتی سے ان کے جو اسلاف تھے انہوں نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی. اور اس حوالے سے جو ہزارہ ڈویژن کے لوگ ہیں ان کی سوچ کا انداز یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اے این پی جو ہے ان کی فکری طور پہ وابستگی نہیں ہے. چونکہ آج بھی آپ چیک کر لیں اے این پی کی یو سی لیول پہ کسی بھی سطح پہ ہزارہ ڈویژن کے اندر اور ہندکو اسپیکنگ جو علاقے ہیں ان کے اندر روٹس نہیں ہیں. چونکہ اے این پی شروع سے بات کرتی ہے پختونخوا کی، تو جو صوبے کے اندر 1.25 کروڑ لوگ ہیں جو ہندکو اسپیکنگ ہیں، جو کوہاٹ میں بھی ہیں، جو پشاور میں بھی ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہیں، اور ان علاقوں میں ان کے شدید تحفظات اس بات پہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اپنے آخری خطبے میں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ اور کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں. لیکن اے این پی کے ویژن لیس لیڈرز جو ہیں وہ مسلط کر رہے ہیں کہ ایک ایسا متنازع نام جو اسلامی روایات کے برعکس اور انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو اس کے خلاف ہم پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے. لیکن ہمارے پیسفل پروٹیسٹ کو لاٹھیوں، گولیوں اور آگ و خون کے اس میں دھکیلا گیا. اور آپ حیران ہوں گی اس بات پہ یاسمین صاحبہ کہ میں عینی شاہد ہوں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کے سب سے پہلے گولی جو ہے وہ تھانہ کینٹ سے چلی ہے. ہم اس سفر میں شریک تھے، ہم پیسفلی اپنا پروٹیسٹ، میں آپ کو بتاؤں کہ ہزاروں لوگ تھے، اس میں سے آپ کو میکسیمم 10 بندے بھی ایسے نہیں تھے جن کے پاس ڈنڈے ہوں. پیسفلی وہ پورے شہر میں گھوم رہے تھے اور نامنظور پختونخوا کا جو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ تھا، کسی بھی جمہوری خوبصورتی جس معاشرے میں ہوتی ہے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، لیکن ان پہ گولیاں برسی. ان پہ نہتے لوگوں پہ ایک 13 سال کا بچہ تھا جو بیچارہ وردی پہن کے آیا تھا، پتہ نہیں والدہ کو کیا بہانہ کر کے آیا تھا، اس کو پولیس نے مار دیا. اب دیکھیں اس کی والدہ، جب آپ اگر وہ منظر دیکھ سکتی، اگر وہ جو مغرب کے ٹائم اس کی والدہ جس طریقے سے رو رہی تھی، اس کو کس جرم کی پاداش میں مار دیا گیا. آج جو لوگ پیس کی بات کرتے ہیں، جو باچا خان کے امن کے فلسفے کی بات کرتے ہیں، ان کا امن کا فلسفہ کدھر ہے کہ باچا خان عدم تشدد کی سیاست کرتے تھے. فلسفے ہیں، اس پہ آپ سے کامنٹ لوں، تھوڑا سا وقار سے بھی کامنٹ لوں، لیکن اس سے پہلے جو پاکستان کی باقی یوتھ ہمیں اس وقت ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ نمبر تھوڑی دیر میں ہماری ٹیلی ویژن اسکرینس پہ ڈسپلے ہو جائے گا. آپ لوگ لائیو کال کر کے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہزارہ کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے، اور جو خیبر پختونخوا نام ہے اس کے حوالے سے، وہ اس سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ڈو کال ان. وقاص، جو میں نے ابھی بات کی حنان سے، تھوڑا سا آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی. ابھی حنان نے کہا کہ ویژن لیس لیڈرشپ، صوبائی حکومت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ویژن لیس ہے، اور پھر اس کے بعد ڈیموکریٹک رائٹ کی بھی بات کی، اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ کیا اگر کوئی لوگ جو ہیں وہ پروسیشن نکالتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو یہی ہونا چاہیے جو ہوا؟ یو آر ویری رائٹ. ویژن لیس لیڈرشپ کی جب بات آتی ہے تو وی سی اوور آل پاکستان میں دس کمپلیٹ گورنمنٹ یا سیٹ اپ از لیکنگ دا ویژن. دا پوائنٹ از کہ اچھا، آپ نے ساروں کو بیچ میں ڈال دی. جی بالکل، بیکاز دیکھیں دس از ناٹ اونلی گورنمنٹ آف NWFP's ڈیسیجن ٹو امپوز دس نیم آن دیم. بالکل ٹھیک ہے. شروع سے یہ ریزسٹنس آ رہی تھی، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، جنرل پبلک واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. بہت ساری سجیشنز اور بھی آئیں کہ جی اس کو جو ہے آپ کر دیں، کیا کہتے ہیں، اپنا نام کو آپ ہزارہ پختونخوا کر دیں یا گو فار اے ریفرینڈم. اس کو اوور لک کیا گیا، اس کو بالکل ٹوٹلی سائڈ لائن کیا گیا اس سجیشن کو. دین comes the role of the leaders elected from the constituencies in Hazara.
اب یہاں ان لوگوں کی بات نہیں سنی گئی اینڈ دے ور اگنورڈ. دیٹ از اگین لیک آف ویژنری لیڈرشپ. اف یو سی, دیکھیں جو پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں, جو نیشنل لیڈرز ہوتے ہیں, دے ہیو ٹو take the complete nation on board and take them all along. It cannot be کہ ایک segment if they are in power and they have a pressure group at that very time, تو آپ ایک پوری سی مطلب ہے پوری چیز ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کسی بھی قسم کی مائنورٹی کو, کسی کو مائنورٹی لیبل کر کے سائڈ پہ نہیں کر سکتے. اچھا, اس میں the other thing is کہ as far as the statistics available with me اور جتنا کچھ میں نے اس پہ ریسرچ کیا, they are not a minority. ریفرینڈم سے اس لیے بھاگا جاتا ہے, جو سننے میں بھی آتا رہا ہے کہ ریفرینڈم کو اپوز اس لیے کیا جاتا رہا ہے کہ دے تھنک کہ اگر شاید ریفرینڈم پہ بات جائے گی اور خالی خاص طور پہ اگر NWFP میں ریفرینڈم کو وہ کرٹیل کیا جائے کہ خالی NWFP کے لوگ کریں تو مے بی دے لوز. سو دیٹ از اندر پوائنٹ کہ جس کی وجہ سے دس ہمارے پاس بہت آسان ایک بہانہ ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کا, جس کو ہم نے دوبارہ ایکسرسائز کیا. میں آپ سے کامنٹ لوں گی. ہنان ایک کالر ہے, پہلے ان سے بات کر لیں. چودھری اسرار ہیں کوٹلی سرائن پہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسرار صاحب. یہ رات کو دیکھ رہا تھا, وہ سینیٹر صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ 4-5 اندر بندے مر جائیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ ہمیں بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کہاں جا رہی ہے بات. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ اسرار صاحب کال کرنے کا اور جو آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کو شیئر کرنے کا. حنان ایک تو یہ جو بات کرتے اس پہ بھی کامنٹ لوں گی, لیکن ابھی جو بات میں نے وقاص سے کی, وقاص نے کہا کہ لیڈرشپ کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے جو سب کو لے کر آگے چلے. پیپلز پارٹی سے بات کریں, NP سے بات کریں, ایون پاکستان مسلم لیگ نون سے بات کریں, تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کنسنسس فارم کیا ہے, مفاہمت کے ذریعے جو ہے مفاہمت سے کام لیا ہے, پہلے بھی لیتے رہے ہیں, آگے بھی لیتے رہیں گے. کل بھی گیلانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی اور سینٹ کے چیئرمین کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ مفاہمت سے ہی ہم لوگ جو ہے وہ ہمیشہ کام کرتے رہے. ایک اتنے بڑے گروپ کو سائڈ پہ کر کے پھر اس کے بعد مفاہمت کی بات کرنا, ایک تو یہ مفاہمت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ جو وہاں کے جنہوں نے کہا جو وہاں کے لوگ ہیں, جو ادھر کی کانسٹیٹوئنسی سے الیکٹڈ لوگ ہیں, وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. یاسمین صاحبہ, میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ جمہوریت کی خوبصورتی جانتی ہیں کہ جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے کہ الیکشن کے وقت پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایجنڈا دیتی ہیں اور اس ایجنڈا کے اوپر ووٹ لیا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ صوبے کا نام پختونخوا رکھے گی, یا مسلم لیگ نون نے کبھی کسی سطح پہ اگر یہ اناؤنسمنٹ کی ہوتی تو ہزارہ کے لوگ جو ہے وہ نواز شریف کو بوریاں بھر کے ووٹ نہ دیتے. اس لیے جو آج ہزاروں لوگ نواز شریف کے پتلے نظر آتش کر رہے ہیں اور نواز شریف کی تصویروں کو جلا رہے ہیں, وہ کبھی بھی نواز شریف کو اپنی دائمی شناخت تبدیل ہونے کے لیے ووٹ نہ دیتے. یہ پولیٹیکل فراڈ کیا ہے پاکستان کی دو لیڈنگ جماعتوں نے. پولیٹیکل فراڈ اس طرح کہ انہوں نے کبھی لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا. لوگ جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ اس ایجنڈا کے اوپر ہمیں ووٹ دیں, ہم بے روزگاری ختم کریں گے, لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. لیکن ANP کا کسی حد تک لوگوں کے درمیان یہ تھا کہ وہ صوبے کو رینیم کریں گے, وہ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ہمیں دکھ اس بات پہ ہے کہ جو جمہوریت کا راگ گلاپتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لوگ, انہوں نے سیاسی ڈرامہ کیا ہے, سیاسی فراڈ کیا ہے ہمارے ساتھ. ایک ایسا ڈرامہ کیا ہے کہ جو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. کہ پولیٹیکل ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ کو مسلم لیگ نون کو ہم نے ہزارہ کی 4 نشستیں جو ہے تحفے میں دی. اس کے MPAs اکثریت میں ہزارہ سے ہیں, اور جتنا مینڈیٹ ہے پورے صوبے میں وہ سارا مسلم لیگ نون کا ہے. لیکن یعنی کہ بات وہ وقاص کہہ رہے تھے کہ ان لوگ وہاں ہونا چاہیے کرائسس سچویشن میں, وہ تو I'm sure کہ وہاں پہ نہیں ہوں گے, غائب ہوں گے وہاں سے. جی وہ اس لیے کہ جو مقامی قیادت ہے وہ چاہ بھی رہے تھے. سردار مہتاب خان صاحب کی کہنے لگی تھی مہتاب صاحب میں نے سنا جا رہے تھے, گئے واپس. جی ایگزیکٹلی, وہ 1-2 پروگرام سے اٹھ کے آگے اس بات پہ کہ آپ پختونخوا نہ رکھیں, اور انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. سب سے پہلے مسلم لیگ نون سے سیاسی طور پہ یہ کمزوری جو ہے انہوں نے یہاں دکھائی کہ وہ 3 دن پہلے تک لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہے کہ آپ جو ہے پختونخوا جو ہے یہ تقسیم کا سبب ہوگا اور صوبے کے ڈویژن کا سبب ہوگا. لیکن 3 دن بعد جب انہوں نے یو ٹرن لیا تو پبلک جو ہے جس کو وہ خود ایجوکیٹ کر رہے تھے وہ ایک دم ان کے خلاف ہوگی. اب یہ دیکھیں ایک جو چیز بڑی جس کو منفی جو ہے ٹچ دیا جاتا ہے, ANP کے لیڈرز جو ہے ان کی کسی بات کو میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا چونکہ میں ان کو قابل ذکر نہیں سمجھتا, اس لیے کہ وہ 3-4 لوگوں کو گاجر مولیاں سمجھتے ہیں, اور وہ انسانیت کی یا کسی سطح پہ میں ان کو ڈسکسیبل اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ انسانوں کو اگر اس حد تک دیکھیں گے. اور حسن یار ولی یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے جو کوئی روئے یا ہنسے ہم پختونخوا رکھیں گے, تو ایک طرف جو ہے لال ٹوپیاں پہننے والے لوگ جو ہے وہ رقص کر رہے ہیں اور دوسری طرف خون کی جو ہے وہ ہولی کھیلی جا رہی ہے. ابچاباد کے لالی جو ہے وہ سڑکوں پہ بکھری ہے لہو کی. تو یہ جو ہے تضاد ہے, اور یہ پختون اور ہندکو کا تصادم کروانے کی عالمی سازش ہے.